بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈاکٹر شمس الرحمان صاحب جو اسلامیات کے شعبے سے وابستہ ہیں، ان کا ایک سفر نامہ حال ہی میں مثال پبلشر فیصل آباد سے شائع ہوا ہے، اس پر گفتگو کے سلسلے میں ہم یہاں موجود ہیں، اور سفر نامے کا عنوان ہے نیل کنارے چلتے چلتے۔ سفر نامہ نگاری اردو ادب کی ایک اہم صنف ہے، لیکن ایک آدمی جس کا تعلق ادب سے تھوڑا سا فاصلے پہ ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ادب سے نہیں ہے، اس کا سفر نامہ لکھنا اور کس طرز پر لکھنا، اس کا اسلوب کیا ہے، اس کی ٹیکنیک کیا ہے، اس میں کون سے موضوعات آئے ہیں، اور جن علاقوں کی انہوں نے سیر کی ہے وہاں کے تہذیب تمدن کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی جو داخلی کیفیات ہیں یا تاثرات ہیں اس کو اس سفر نامے میں کس طرح سے بیان کیا ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم یہاں پر موجود ہیں۔ تو میں سب سے پہلے جو گفتگو ہے اس پر وہ میں دعوت دوں گا یاسر صاحب کو۔ ڈاکٹر یاسر صاحب نے یہ سفر نامہ پڑھ رکھا ہے، تو اس حوالے سے وہ اپنے تاثرات ہمارے ساتھ سانجھے کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ عبدالعزیز ملک صاحب۔ پروفیسر ڈاکٹر غلام شمس الرحمان کا تحریر کردہ سفر نامہ نیل کنارے چلتے چلتے کے عنوان سے ڈاکٹر صاحب نے مجھے ارسال کیا، اور میں نے اس کو اس مجموعے کے جو پہلے حصے میں جو سفر نامے پر مشتمل ہے اس کا مطالعہ کیا، اور میں نے آغاز میں تو اس کو دیکھا تو اس میں جو ڈاکٹر ناصر عباس نیر صاحب نے اس پر تبصرہ کیا ہے وہ بہت عمدہ تبصرہ ہے، اور انہوں نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ جو سفر نامے کی روایت ہے یہ ایک بڑی شاندار روایت رہی ہے، اور افسوس کہ آج یہ روایت ایک اعتبار سے بحران کا شکار ہے، اور ڈاکٹر غلام شمس الرحمان کا جو سفر نامہ ہے وہ یقیناً اس روایت کو زندہ کرنے کے اعتبار سے ایک بہترین کاوش ہے۔ اور میں نے اس کو دیکھا، اس سے پہلے میں نے کوشش کی ہے کہ میں سفر نامے پڑھتا رہتا ہوں، اور علی سفیان آفاقی نے نیل کنارے کے عنوان سے ایک سفر نامہ لکھا، تو ڈاکٹر صاحب نے نیل کنارے چلتے چلتے کے عنوان سے جو ہے وہ سفر نامہ تحریر کیا۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب نے مصر میں بڑا عرصہ رہے، اردو کے نقاد ہیں، انہوں نے سفر نامہ لکھا، اور اس کے علاوہ مصر کے سفر ناموں کا ایک انتخاب بھی جو ہے وہ شائع ہوا، تو اس کو بھی میں نے کچھ مقامات سے دیکھا۔ لیکن ڈاکٹر غلام شمس الرحمان کا یہ تحریر کردہ سفر نامہ اس اعتبار سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا ممتاز کام ہے کہ اس میں ہمیں مصر کی تاریخ کا پتہ چلتا ہے، اور تاریخی پہلو کو بھی انہوں نے ڈسکس کیا ہے، اسی طریقے سے مصر کی تہذیب کو، مصر کی ثقافت کو، مصر کے ادب کو، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کا چونکہ بنیادی میدان اور علوم دینیا کا ہے، اور عربی زبان و ادب بھی ڈاکٹر صاحب کا میدان ہے، اس لیے ان کی سفر نامے میں ہمیں ادبیت بھی دکھائی دیتی ہے، اور ادب کا پہلو بھی جو ہے وہ اس میں غالب دکھائی دیتا ہے۔ اسی طریقے سے ڈاکٹر صاحب کے جو مشاہدات ہیں، ان مشاہدات میں جو چیز مجھے ایک اچھی لگی ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے کئی مقامات پر جو ہے وہ مصر اور پاکستان کی معاصر کیفیت کا جو ہے وہ تجزیہ بھی کیا ہے، اور ایک کمپیریزن بھی کیا ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جو مصر میں بہت بہتر صورت میں موجود ہیں، اور مسلمانوں کو، خاص طور پر پاکستانیوں کو جو ہے وہ ان کو بھی دیکھنا چاہیے، اور اس حوالے سے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اسی طریقے سے اس کے اندر جو ہے وہ کسی قدر جو ہے وہ ہمیں مزاح کا پہلو بھی دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی تحریر کے اندر جو ہے وہ کچھ ایسے جملے بھی دکھائی دیتے ہیں، اور وہ بھی بڑے دلچسپ ہیں کہ سفر نامہ جو ہے وہ اس کا پڑھنا، اور اس میں ایک لطف پیدا ہوتا ہے کہ جب اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ سفر نامے کے اندر ذکر ہوں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر جو میرا اس حوالے سے خیال ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک بہت عمدہ کاوش ہے، اور یقیناً یہ جو سفر ناموں کی روایت ہے اس میں ایک بہت اچھا اضافہ ہے،
اور ڈاکٹر صاحب کی جو زبان ہے اور جو اسلوب ہے وہ معیاری ہے، اور ڈاکٹر صاحب کے ہاں ایک بڑا اہتمام یہ بھی ہے، بہت سارے سفر نامے ایسے ہیں کہ جس کے اندر جو ہے وہ اردو میں سفر نامہ لکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن جو ہے وہ مختلف زبانیں، خاص طور پر انگریزی بہت در آتی ہے، یا اس کے جملے اور اس کے ایکسپریشنز، اس کے محاورے کسی قدر جو ہے وہ اس میں دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس سفر نامے میں یہ چیز موجود نہیں ہے۔ اور اردو زبان و ادب کے جو قواعد ہیں، ضوابط ہیں، میں نے دیکھا کہ اس کا بھی ڈاکٹر صاحب نے اہتمام کیا، اور چونکہ عربی زبان و ادب سے ڈاکٹر صاحب کا گہرا شغف ہے، اس لیے وہ چیزیں بھی ہم اس سفر نامے میں دیکھتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی طور پر ڈاکٹر صاحب کی یہ کاوش قابل تحسین ہے، اور یقیناً جو اس کو پڑھیں گے اور مصر کی تاریخ کے ساتھ ساتھ معاصر مصر کے حوالے سے بھی اگر کوئی معلومات حاصل کرنا چاہیں گے تو وہ بڑے دلچسپ پیرائے میں وہ نیل کنارے چلتے چلتے کے اندر جو ہے وہ اس کو پائیں گے۔ بہت شکریہ۔ جی، یاسر صاحب اسلامیات کے شعبہ کے صدر ہیں، اور انہوں نے سفر نامے کو پڑھا اور اپنے تاثرات جو تھے وہ ہمارے سامنے رکھ رہے تھے۔ جو سفر نامہ ہے، میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر دیگر بہت ساری اصناف جو ہیں وہ گھل مل جاتی ہیں۔ اس میں کسی حد تک فکشن کے ایلیمنٹس بھی موجود ہوتے ہیں، آپ بیتی کے ایلیمنٹس بھی موجود ہوتے ہیں، اور جو باقی مزاح کا عنصر ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہوتا ہے سفر نامے کے اندر۔ لیکن سفر نامہ جو ہے وہ کب تک رہتا ہے؟ ظاہر ہے اس میں جو سفر نامہ لکھنے والا ہے وہ جب تک اس کا مرکزی کردار ہے۔ بہت سارے سفر نامے ہم نے اردو میں پڑھے، اور خاص طور پر اردو میں جب ہم مستنصر حسین تارڑ کو پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ فکشن کے ایلیمنٹ کو زیادہ ڈال دیتا ہے، اور سفر نامہ جو ہے وہ کہیں پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کی ملاقات کہیں نہ کہیں کسی خوبصورت لڑکی سے یا عورت سے ہوتی ہے، اور پھر اس میں رومانویت کا اثر بھی در آتا ہے۔ لیکن اس سفر نامے کو پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوا کہ انہیں کوئی خاتون مصر میں ایسی خوبصورت نہیں ملی کہ جس کے ساتھ یہ انٹریکٹ کرتے، یا کوئی رومانوی عنصر جو تھا وہ اس کا حصہ بنتا۔